اور اب باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ مائنڈ میٹرز کی، جس میں حنا نیازی اور وقار احمد ملک ہمیں کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور ہماری زندگی وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے یہ بتانے والے ہیں. اوور ٹو یو گائز. تھینک یو ارملان عمران. وقار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از سوشل میڈیا اینزائٹی، کیوں ہوتی ہے، کن لوگوں کو ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ یہ بہت زیادہ معاملات شروع ہوئے جب سے سمارٹ فون آیا ہے اور بہت ساری ہماری کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ڈیجیٹل اس کی طرف چلی گئی ہے. اس کی جو بینیفٹس ہیں ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن بچوں کے ساتھ آپ نے مڈل اسکول میں پڑھا تھا یا پرائمری اسکول میں پڑھا تھا وہ دوبارہ رابطے میں آ جائیں گے. مختلف جگہوں پہ جہاں پہ آپ نے جابز کی تھیں اور وہ دوبارہ رابطے میں آ جائیں گے. آپ یہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ آپ گھر بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. بالکل. اور آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی بندے کو اسے کنیکشن کرنا چاہیں تو آپ فوری طور پہ میسنجر پہ اس کو کریں گے. اور ایک اگر پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، کسی اچھی کاز کے لیے کام کریں، کوئی اچھی کیمپین کو سپورٹ کریں تو یہ بھی بہت زبردست چیز ہے. یہ بینیفٹس تو یہاں تک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پرابلم وہاں سٹارٹ ہوا جہاں پہ بہت سارے نفسیاتی معاملات سٹارٹ ہو گئے. آپ کا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ اسپیشلی آپ کی نیند ہی اڑ گئی اور نیند کے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. پھر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوگا کہ آپ کو ڈپریشن سٹارٹ ہو گیا، انگزائٹی سٹارٹ ہو گئی. یہ جو چیزیں تھیں یہ بھی انفیریورٹی کمپلیکس ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی. بہت ساری چیزیں اس کی جو وجوہات ہیں اگر ہم ان کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر تو اس کی جو بینیفٹس ہیں اس میں تو کوئی دور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل فیس آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. مثلا آپ ہیں نا تو مطلب آپ کے میرے ذہن میں جب میں فیس بک استعمال کر رہا ہوتا ہوں تو حنا نیازی اور آپ کی جو پروفائل پکچر ہوتی ہے وہ میرے ذہن میں ہوتی ہے. جب بھی آپ وہاں پہ ڈیبیٹ کریں گے، دیکھیے یہ جو اکیوز ہوتے ہیں بہت سارے فیس میں بہت سارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم بہت اچھی طریقے سے ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو مطلب جنرلی تو اینگر اور ہنسنا یا خوشی یا شائی یا اس طرح کے جو جنرل ہیں ان کے درمیان میں thousands of patterns ہیں جو کہ جو دوسرے والا بندہ ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے. سو ہمیشہ کوئی بھی ڈیبیٹ ہے یا کسی بھی ایسا موضوع ہے جو کہ سینسٹیو ہے اس پہ ایک تو دو بدو بات ہونی چاہیے. وہ کسی صورت میں بھی میسیجز کی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور فیس بک یا کسی بھی تھرو نہیں ہونی چاہیے. آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نہیں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیے ایک ڈیجیٹل فیس بالکل ایک اور طرح کی چیز ہے. وہ اسٹیٹکس آپ کے ذہن میں ایک امیج بنا ہوتا ہے. اور سیکنڈلی آپ تھوڑا سینسٹیو اس حوالے سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ 3-4 ہزار یا 3 ہزار یا 2 ہزار جو بھی آپ کی فرینڈ لسٹ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے سامنے ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کی ایگو کا بھی پرابلم آ جاتا ہے. جب آپ وہی بات دو بدو کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اس حد تک بدتمیز کبھی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ اگلے بندے کا آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے لہجہ کیا ہے، ایکسپریشن کیا ہے، باڈی لینگویج کیا ہے. جی ہاں. اور اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں. میری پروفائل کی ہم بات کر لیتے ہیں. لاسٹ 2 ایئرز میں کسی یا 3 سال ہو گئے ہیں کسی ڈیبیٹ میں نہیں. اس میں بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو کمنٹس ہیں اس میں جواب نہیں دیتے. اچھا کمنٹس میں صرف وہ جواب دیتا ہوں جو کہ کسی نے سوال پوچھا ہوتا ہے اور وہ بڑے جینین سوال ہوتے ہیں تو میں ادھر ہی اس کو جواب دے دیتا ہوں، نہیں تو ان باکس میں دے دیتا ہوں. لیکن یہ کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ وہ نیچے کوئی کمنٹ کسی بھی حوالے سے میں کوئی پوسٹ کیا اور اس سے مخالف اس نے رائے دی اور وہاں پہ میں ڈیبیٹ سٹارٹ کر دوں گا تو وہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ وہ مجھے ٹائم کے ساتھ میں نے سیکھا ہے کہ آپ کے وہ موڈ پہ اثر انداز ہوتی ہے چیز. سیکنڈلی آپ زیادہ بدتمیز ہو جاتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے. اب اسی فرد کے ساتھ جب آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو آپ کبھی بھی کیونکہ وہ کیوز وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک حد سے آگے نہیں جاتے. لیکن میسج میں یا کسی بھی کمنٹ یا اس طرح ڈیبیٹ میں آپ ہم لمٹس کراس کر جاتے ہیں. سیکنڈلی جو جن لوگوں کی لو سیلف اسٹیم آلریڈی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں نا ایک جس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شوخیاں، شو آف، فلیکسنگ. شو آف. یہ جو شو آف ہے یہ جو لو سیلف اسٹیم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ ڈپریس کر دیتا ہے بیکاز وہ اس کو بڑا ریالٹی میں لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ریالٹی اور یہ بندہ تو بڑی زبردست مطلب کیا لائف گزار رہا ہے. کیا کرینہ کپور کی کیا لائف ہے بھائی. کرینہ کپور بھی چلے اس سے بھی ہو سکتے ہیں. جو زیادہ ہوتا ہے وہ جو کہ اپنی فرینڈ لسٹ ہے اس اپنی فرینڈ لسٹ میں جو بھی جس کو ہم شو آف کہیں شوخیاں کہیں وہ کسی جو لو سیلف اسٹیم کا بندہ ہے اس کو مزید نہیں. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شوخیاں مار رہا ہے اس کو شوخیاں کم کرنی چاہیے یا جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کو کم دیکھنا چاہیے اس کو اور کم انسپائر اور امپریس ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امپریس ہونے کی بجائے ڈپریس ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیے نا وہی پرابلم ہے کہ جو لو سیلف اسٹیم جس کی پہلے سے لو سیلف اسٹیم ہے اس کا تو ایک پورا پھر ٹریٹمنٹ پلان اور پھر وہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا یا اس کی انٹیلیجنس لیول تھوڑا سا زیادہ ہو کچھ ریالٹی میں وہ چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو تو پھر تو وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگا کہ یار مجھے کیا لگے. جب آپ اپنے جنرل پاپولیشن کو دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جنرل پاپولیشن کو ایک دم ہم کس طریقے سے مطلب اتنا پڑھا لکھا کے اور ان کی
उनके अंदर ये जो मसाइल हैं इनको ख़त्म करें। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेशंस में इस तरह चली जाती हैं कि आपने एक कमेंट देखा, आपका मूड जो है वो ख़राब हो गया, और उस मूड का जो, क्योंकि आपका मूड एक ख़राब हुआ तो उसके जो अफेक्टिव्स हैं जिससे मुतासर हुआ वो घर मुतासर हुआ, ठीक हो गया। यानी आपके मूड खराब होने की वजह से अगर पूरे घर मुतासर हो रहा है, पूरे घर का मूड खराब, ठीक है, पूरे घर का मूड खराब हो रहा है, या पूरे घर में एक अजीब नेगेटिविटी सी वो फैल गई है, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो सिर्फ एक कमेंट था। बेसिकली जब भी आप इन तमाम चीज़ों की जाने पीछे से आप मुहर्रिक देखेंगे, तहरीक देखेंगे, तो वो तहरीक जो है वो बड़ी अजीब सी एक छोटी सी चीज़ होगी। तो वो उस छोटी, तो इन चीज़ों को बजाय इसके कि हर वक्त आप अपने ऊपर तारी रखें, डिबेट्स करें। अब इस सेगमेंट खत्म होते ही मैंने फोन देखना था, लेकिन अब आई ट्राई कि मैं घर जाके अपना फोन देखूं। ये एडिक्शन है, बुनियादी तौर पे ये एडिक्शन है, और इसकी ट्रीटमेंट प्लान भी है साइकोलॉजी में कि किस तरीके से डॉक्टर साहब मुझे फिर आज आप बेहतर ये है ट्रीटमेंट प्लान, वो उस ट्रीटमेंट प्लान की बजाय आप खुद अपना काबू करने और इस चीज़ पे मुख्तलिफ छोटी-छोटी, और अपना एक टाइम रख लें, स्पेसिफिक टाइम के इतने बजे मैंने अपना सोशल मीडिया देखना, उसके बाद उससे पहले नहीं देखना। आसान तरीन तजुर्बा इसका ये है कि 2-3 दिन ये करके देख लें कि क्या कोई क़यामत तो नहीं आ गई, कोई आसमान तो नहीं गिर गया मेरे मोबाइल ना देखने से, और जब देखेंगे नहीं जिंदगी कुछ बेहतर हुई है, और अगर क़यामत नहीं आ रही है, कुछ गिरा नहीं है आपके ऊपर, तो बेहतर है कि आप इससे थोड़ा सा दूर ही रहे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब।